بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، کافی عرصہ سے کافی دوست یہ کہتے تھے کہ تمہ کا مربع اس کی ترکیب بتلائیں۔ تو یہ جو تمہ ہے اندرائن بھی کہا جاتا ہے، عام مشہور چیز ہے۔ عربی میں اس کو ہنزل کہتے ہیں اور فارسی میں خرپہ تلخ، اور ڈاکٹری میں کالو سنتھ، اور سنسکرت میں اندرانی پھل، اور ہندی والے کہتے ہیں کہ ہندی میں بھی بتلایا کرو، تو ہندی میں اس کو اندرائن کا پھل کہا جاتا ہے۔ ہمارے پنجابی میں اس کو تمہ بھی کہتے ہیں، کوٹ تمہ بھی کہا جاتا ہے، اور ہندوانہ ابو جہل بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال تمہ بڑی مشہور چیز ہے، اور اس کا مربع آپ کو پتا ہے کہ اندرائن تمہ کتنا کڑوا ہوتا ہے، لیکن آج آپ مربع بناؤ گے، میٹھا مربع، مزیدار مربع۔ پاکستان میں لوگ بناتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ بناتے ہیں میٹھا مربع۔ ویسے تو بعض لوگوں کو یہ مربع بہت زیادہ پسند ہوتا ہے، کڑواڑ سے سمیت جو لوگ استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ بے شمار بیماریوں میں یہ کام آتا ہے۔ تو آج آپ نے تمے کا میٹھا مربع بنانا ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ آپ چونا لے لیں، وہ چونا جسے کلی کی جاتی ہے، یہ آدھا سیر لے کر پانی میں بھگو کے رکھیں 12 گھنٹہ تک، اور 12 گھنٹہ کے بعد آپ اس کو پون لیں، نتھار لیں، یعنی تلچھٹ جو ہے وہ نیچے ہی رہے گی، پانی اوپر آ جائے گا۔ چونا آپ نے آدھا کلو لیا ہے اور پانی 2 کلو ڈالا، اور 12 گھنٹے تک آپ نے اس کو بھگو کے رکھا ہے۔ اب آپ نے اس کو نتھار کر اور تمہ کو، ہنزل کو، اندرائن کو آپ نے ڈنڈی کی جگہ سے کاٹ کے اس کے 2 ٹکڑے کر لینے ہیں، اور 2 ٹکڑے کرنے کے بعد آپ نے اس کے چونے والے پانی کے اندر بھگو کر رکھنا ہے، اور یہ 24 گھنٹے اسی طرح پڑا رہے گا۔ پھر 24 گھنٹے کے بعد آپ نے یہ پانی گرا دینا ہے، چونے کا پانی پھر بنانا ہے۔ 12 گھنٹہ کے بعد نتھار کے وہ 2 کلو پانی کے اندر اس ہنزل کو، تمے کو پھر ڈالنا ہے۔ اسی طرح آپ نے 3 دفعہ کرنا ہے، اور اب آپ نے تمہ کو لے کے ایک ٹکڑا کاٹ کے چبا کے دیکھ لیا، تو آپ کو محسوس ہوا کہ اس کے اندر کڑواڑ تو بالکل نہیں، تو بس یہ تیار ہے۔ اور اگر آپ نے محسوس کیا کہ نہیں، کڑواہٹ ابھی موجود ہے، تو پھر آپ چونا لو گے، آدھا کلو 2 کلو پانی کے اندر بھگو کے 12 گھنٹہ تک رکھو گے، اور اس کے بعد نتھار کے پھر تمہ کو 24 گھنٹے تک اسی پانی کے اندر رکھو گے۔ اب آپ نے
چینی کا قوام بنانا ہے، جس طرح شربت بنایا جاتا ہے چینی کا۔ اب آپ نے قوام بنا کے یہ تمہ اس پانی میں سے نکال کے یہ قوام کے اندر چینی والے شیرہ کے اندر آپ نے ڈالنا ہے، اور ایک دو ابالے دے کر آپ نیچے اتار لو، اور اب آپ نے اس کو 2 سے 3 دن تک رکھے رہنے دینا۔ 3 دن کے بعد آپ نے دیکھا کہ شیرہ معمولی سا ہے، تو بات ٹھیک ہے، یہ تیار ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ شیرہ تو بہت زیادہ ہے، بالکل پتلا پتلا سا ہے، تو آپ نے تمہ نکال کے الگ برتن میں رکھ لینا ہے، اور یہ چینی والے قوام کو چولہے پہ رکھ کے گاڑھا کرنا ہے۔ جب آپ نے دیکھا کہ کافی گاڑھا ہو چکا ہے، تو یہ خنجل برتن میں سے نکال کے اس قوام میں شیرہ میں ڈال کے چولہے پہ رکھیں۔ 1-2 ابالے آنے کے بعد آپ نیچے اتار لیں، اور اتار کر جب یہ ٹھنڈا ہو جائے تو کسی روغنی برتن میں آپ سنبھال کے رکھ لیں۔ یہ تو میں نے 1 کلو ٹرائی کے طور پہ بتلایا، آپ 10-10 کلو، 20-20 کلو، 25-25 کلو اکٹھا بھی بنا سکتے ہو۔ کوئی بھائی اور کوئی بہن جن علاقوں کے اندر یہ تمہ ہوتا ہے، اندرائن ہوتا ہے، آپ کسی طرح ایک دفعہ اس کا مربع بنا لو، انشاءاللہ العزیز ہے۔ یہ میٹھا مربع جس قیمت پہ بھی آپ بیچو گے، لوگ لینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور نامراد قسم کی بیماریاں، جو بیماریاں کسی دعا سے ٹھیک نہیں ہوتی، اس سے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اس میں ایک ہے ریح البواسیر۔ بادی بواسیر عام مشہور ہے، خونی بواسیر بھی عام مشہور ہے، لیکن ریح البواسیر والے یہ بہت زیادہ خطرناک، بہت زیادہ تکلیف دینے والی ہوتی ہے۔ اس میں ہوا کا اخراج نہیں ہوتا، ہوا خارج نہیں ہوتی، وہ جسم کے اندر ہی گھومتی رہتی ہے۔ یہ انسان کی زندگی کو بڑا تلخ کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس کے لیے تو امیر آدمی دوا المسک کا استعمال کرتے ہیں، یا دودھ کو پھاڑ کے اس کا پانی استعمال کرتے ہیں، لیکن آپ یہ ریح البواسیر کے مریضوں کو کھلائیں گے، انشاءاللہ العزیز ہے، ریح البواسیر جو ہے وہ بھاگ جائے گی۔ اور اسی طرح کولنج ہے، اس کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ بلغمی دمہ ہے، کسی دوائی سے آرام نہیں آ رہا، بلغمی دمہ بھی دور ہو جائے گا۔ اور یہ وجع المفاصل، گنٹھیا، جوڑوں کا درد، نکرس، چھوٹے چھوٹے جوڑوں میں درد، اس کے لیے بہت زبردست ہے۔ تو یہ مربع آپ ایک دفعہ بنا کے دیکھیں تو صحیح، کم از کم 1 کلو تو بنا کے آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں۔ اور یہ اتنا زیادہ ہوتا ہے، اب موسم برسات آ رہی ہے، یہ شروع ہو جائے گا، اور سردیوں کے ابتدا تک اتنا پھیلے گا کہ ایک ایک بیل پہ 60-70 سے لے کے 100-125 تک اس کا دانہ لگا ہوتا ہے، اور اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ لوگ منوں اور ٹنوں کے حساب سے اٹھا کے پھینکتے رہتے ہیں۔ اور یہ شوگر کا بھی بہت زبردست علاج ہے کہ اس کو کاٹ کے برتن میں رکھ کے، جن لوگوں کو شوگر ہے وہ اپنے پاؤں تمہ والے برتن کے اندر مسلتے رہے تمہ کے ساتھ۔ جب آپ دیکھو گے کہ زبان کے اندر کڑواہٹ محسوس ہونے لگی، آپ پاؤں کو نکال کے دھو لیں، اور خشکی اور کڑواہٹ کو دور کرنے کے لیے آپ 1 چمچ دیسی گھی کا استعمال کر لیں، انشاءاللہ العزیز ہے، شوگر
بغیر کھائے پیے کی بھی دور ہو جائے گی۔ بہرحال یہ بہت زبردست ہے، پاکستان میں بنتا بھی بہت کم ہے۔ کوئی آدمی اگر ہمت کر کے اس کو بنا لے، یہ انسانیت کی خدمت بھی ہے اور آپ کا کاروبار بھی بہت زبردست ہے۔ سمجھ آ جائے استعمال کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیا کریں۔ حکیم الیاس عبدالی کو اجازت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔